بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء کرام، صحابہ کرام اس دار خانے سے کوچ کر گئے۔ اس دار خانے میں کسی کو رہنا نہیں ہے، ایک دن نہ ایک دن سب کو کوچ کرنا ہے، اس دار خانے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایک دو روز کے اندر ہی رمضان شروع ہے۔ اب ہم کو اس رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے اپنے گھروں میں رہ کر؟ جیسا کہ ابھی کورونا وائرس ہے، ہم تو باہر جا نہیں سکتے، ہم تو مسجدوں میں تراویح پڑھ نہیں سکتے، نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، آپ اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 1400 سال پہلے ہی جب اجازت دی ہے کہ جب برسات ہو، راستوں میں کیچڑ ہو، ایسی صورت میں اگر جانے میں دقت ہے، ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ سردی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں جاؤں تو ٹھنڈی لگ جائے، ایسی صورت میں آپ گھروں میں نماز پڑھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رہبر نے جب اجازت دی ہے تو یہ تو مہلک مرض وبا ہے، یہ دردناک بیماری ہے، اس سے ہمارا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ صبح آیت الکرسی اور جو دیگر دعائیں ہیں یہ سب پڑھ کے آپ اگر 100 آدمی کے ساتھ گلے لگائیں گے اور مصافحہ کریں گے تو آپ کو یہ بیماری چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر کسی جنگل میں ایک شیر ہے اور آپ کو معلوم ہے اگر اس راستے میں میں گزروں تو یہ ہم کو لقمہ بنائے گا، اس میں ہماری موت ہے یا پھر اور کچھ ہے، تو ضرور آپ اس راستے میں جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں پر ایک شیر ہے، اگر اس راستے میں جائیں گے تو ہم کو یہ چیر پھاڑ کر کھا لے گا، تبھی آپ اس راستے میں جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے تقدیر میں ہے، اگر اللہ نے یہی لکھ رکھا ہے تو ہم کو ضرور کھائے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ اس راستے میں جائیں گے تو ضرور آپ کو کھائے گا، کیونکہ شیر ہے، وہ بھوک میں ہے۔ اگر آپ ایک گلاس میں زہر لے لیے ہیں اور کہہ رہے میں اس کو پی لوں اور کہیں گے کہ میرا تقدیر میں اگر موت ہے تو میں مر جاؤں گا اور تقدیر میں نہیں ہے تو نہیں مروں گا، یہ تو زہر ہے۔ آپ کو معلوم 100% یہ پینے سے ہم کو موت ہو گئی، تو پھر کیوں پی رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہیں گے، اگر آپ ادھر ادھر پھریں گے، جیسے کہ کورونا وائرس ابھی پھیل رہی ہے، اگر آپ دوسروں کے ساتھ میل ملاقات کریں گے تو ضرور آپ کو ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو مہینہ آ رہی ہے اس کو ہم استقبال کیسے کریں؟ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم خوشی مارے سے ہم اپنے آنگن کو، اپنے گھروں کو طرح طرح سے سجاتے ہیں، اس کے استقبال کرنے کے لیے طرح طرح سے کھانا بناتے ہیں اور گھر کے ہر بچی کے لب میں نغمے چہرے پر خوشی کے اثار ہوتے ہیں، ہر بچی خوشی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس طرح تیاری کرتے ہیں تو یہ جو سال بھر میں ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے، یہ مہمان کا ہم کو اس ماہ مبارک مہینہ کو کس طرح استقبال کرنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے رکھیں
ماہ مبارک مہینہ میں ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائے اور نیک لوگوں میں شمار ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ محترم سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ قانون الہی ہے، نہ ہی کسی قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء نہ ہی شاہ ولا مستثنا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قد کل نفس صائمۃ والقبر باب کل نفس داخل۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی آتی ہے۔ اس کے یعنی سب پر آتی ہے، جس پر آتی ہے وہ نہ خود اس سے بچ سکتا ہے، نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اسے بچا سکتی ہے۔ الغرض یہ کہ موت، الغرض یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقت ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ محترم سامعین کرام، ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کو مقرر وقت آ جاتا تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین خبر رکھتا ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے، نہ اسے پتا کہ یہ موت کہاں آئے گی، اپنے گھروں میں یا گھر سے باہر، یعنی کہ اپنی موت کی مقرر وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اسے موت آ کر رہے گی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں آئے گی، کس زمین پر آئے گی، یعنی پاکستان کی زمین پر آئے گی، یا پھر انڈیا کی زمین پر آئے گی، یا پھر نیپال کی زمین پر آئے گی، یا بنگلہ دیش کی زمین پر آئے گی، یا مدینہ منورہ کی زمین پر آئے گی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ کس زمین پر موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ محترم سامعین کرام، کوئی بھی نہیں جانتا وہ کل کیا کچھ کرے گا، کوئی بھی نہیں جانتا وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت ہی باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، اپنے گھروں میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا درغیر میں، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اپنی جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی یا بچپن میں آئے گی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت، یا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، کیوں نہ تم مذکور قلعوں میں کیوں نہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تمہیں بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپے ہوئے ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ عزیزان گرامی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور اپنے اس مقرر وقت پر آتی ہے جس سے کسی کو علم نہیں ہے، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے۔ چاہے کوئی طاقتور ہو تب بھی، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، لہٰذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے، تاکہ اس کی موت
محترم سامعین کرام، اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش و پرست میں گزار دے اور اس دوران دھوکے میں رہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے نیکی کرنے کا، توبہ کرنے کی بہت وقت پڑا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور محرومی قسمت کیا ہوگی؟ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہمیں تمہیں دے رکھا ہے اسے موت کے آنے سے پہلے ہی ہمارے راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کافی افسوس منتے ہوئے کہے گا کہ اے میرے رب، تم نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہی اسی لیے وقت آنے سے پہلے ہی انسان کو نیک یا توبہ کر لینی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت سے کوئی نیک کرنے کی خواہش کوئی کام نہیں آئے گی۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور دونوں شخص ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کی بنسبت بہت محنتی تھا، محنتی شخص جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص مزید 1 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنی ہی میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت سے ایک شخص باہر نکلا اور جو آخر میں فوت ہو گیا تھا اس کو جنت کے اندر جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نکلا اور جو شہید کر دیا گیا تھا اس کو جنت جانے کی اجازت دی۔ پھر تیسری مرتبہ شخص نظر باہر آیا اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابھی تمہارے وقت نہیں آیا ہے، ابھی تم واپس چلے جاؤ۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو یہ واقعہ بیان کیا تو سب لوگوں نے حیرت ظاہر کی اور یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جو پہلا شخص ہے وہ بہت زیادہ محنتی تھا اور عبادات گزار بندہ تھا اور وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور جو آخر میں فوت ہوا اس کو پہلے جنت کی اجازت دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر نہیں کہ وہ 1 سال تک زندہ رہا اور اس نے بہت سارے سجدہ بھی کیے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا اور اس نے بہت سارے سجدہ کیے، عبادت کیے، تو یہ اس کے لیے کیا زیادہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی عبادت آسمان زمین میں فرق ہے۔ محترم سامعین کرام، تو آئیے ہم لوگ ایک یہ برکت والی مہینہ جو ہمارے نصیب میں ہوئے ہیں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، توبہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت بھی ہمارے شفا میں سے ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے قرآن مجید کی تو ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ العظیم ہماری بیماری ختم ہو جائے گی، جو ہماری مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو آئیے اس بابرکت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی ماں و بہنوں کو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی تاکید کریں۔ محترم سامعین اکرام، ہم لوگ کتنے ہی گناہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہے، ہم سے ناراض ہیں۔ اس لیے دیکھیے ابھی جو رمضان مہینہ شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ جو کیرل میں اور دیگر ممالک میں جو رمضان شروع ہو گیا، انشاءاللہ ہمارے انڈیا میں آج سے انشاءاللہ ہم لوگ عشاء کے بعد تراویح شروع کریں گے۔ تو یہ جو مسجد سے صدائے آواز آ رہی، صدائے بلند ہو رہی ہے، پکار رہی ہے آزاد، لیکن ہم کو مسجد جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے یہ بابرکت مہینہ ہے، سال میں 1 مرتبہ یہ مہینہ آتی ہے اور ہم لوگ بدنصیبی ہیں کہ ہم لوگ مسجد نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا ہم لوگ سے ناراض ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ کو مسجد داخل ہونے سے بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے صلوا فی بیوتکم، اپنی گھروں میں نماز پڑھو۔ ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں کہ ہم لوگ کو مسجد آنے سے اللہ رب العالمین روک رہے ہیں۔ تو اس بابرکت مہینہ میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور پھر
یہ جو وبا پھیل رہی ہے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں، اور جو ہم لوگ گناہ کر چکے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ محترم سامعین کرام، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ محترم سامعین کرام، جو اللہ رب العالمین ہمیں دیے ہیں رزق، ان میں سے ہم اپنے غریبوں کو تقسیم کریں، اپنے غریب بھائیوں کو کھلائیں، تاکہ ہم لوگ یہ بابرکت مہینہ میں ہم لوگ تاکہ ثواب کا حقدار بنے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کو دیکھیں تاکہ اس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں، اس کے گھر میں افطار کی جو سامان مہیا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ہم اس کو دیں، اس کو صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ۔ اگر ہمارے پاس رقم ہے، اگر ہم لوگ رقم جمع کر کے رکھے ہیں تو دوسروں کو دیکھیں، ان پر مدد کریں، یہی ہمارا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ہم لوگ 100 سال سے پہلے کئی سو سال ہم لوگ یہ بہانہ کرتے آئے ہیں کہ ہم جو باہر میں ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں، ہمارے کام میں جو ہر روز کام کر رہے ہیں اس میں روزہ رکھنے کی ہم کو دقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہم کام بھی کریں اور رمضان کے روزے کیسے رکھیں؟ تو دیکھیے یہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایک بہترین موقع دیے ہیں، یا اللہ رب العالمین یہ آزمائش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندہ گھر میں رہ کر ہماری عبادات کر رہا یا نہیں، ہمارے یعنی گھر میں رہ کر رمضان کے روزے رکھ رہا یا نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی یہ آزمائش ہے، اگر ہم اس آزمائش میں اگر کامیاب ہو جائیں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا، اور پھر سے ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین دین لے کے آئے گا، تاکہ ہم لوگ اپنے جو پہلے جس طرح ہم لوگ اپنے کاروبار کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، اسی طرح پھر ہم لوگ اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، جو ہم گھر میں ہیں ابھی، اور جو ابھی وبا پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں مقصود ہیں، تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان کے روزے رکھیں، اور خصوصی طور پر نماز کی پابندی کے ساتھ تراویح بھی پڑھیں گھر میں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو پابندی کے ساتھ تراویح نماز پڑھنے کی گھروں میں اجازت دیں۔ اگر گھر میں اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ اگل بغل میں جو بھی قرآن زیادہ جانتا ہے اس کو امام بنائیں اور تراویح نماز پڑھیں، یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ آخر میں دعا کے بعد اللہ ہم تمام مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ رکھے، اور بالا مصیبت جلد سے جلد ختم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔